یہ ایک تو معاملات چل رہے ہیں، دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کی بھی پیشکش تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب اب کئی اپنی پریس کانفرنسز میں کر چکے ہیں. کل انہوں نے ایک 7 رکنی کمیٹی بھی بنا دی ہے کہ وہ مذاکرات کرے گی، لیکن جواب آ گیا ہے. نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اس جماعت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، اس شخص سے مذاکرات نہیں ہو سکتے جو کہ دہشت گردی میں ملوث ہے، جس نے 9 مئی کے واقعات کیے، ان سے بات چیت تو نہیں ہو سکتی. تو جو حکومت کا موقف ہے وہ تو ریفلیکٹ کر رہا ہے نواز شریف صاحب کے اس ٹویٹ میں. دیکھیے، ایک کانوکٹ اور ایک ایبسکانڈر جو کہ اس وقت نواز شریف کا سٹیٹس ہے، یہ میں نے سٹیٹس نہیں ان کا کیا ہوا، اسٹیبلش کے قانون پاکستان کی عدالتوں نے اس کو ایک کانوکٹ، ہی از اے کنوکٹڈ کرمنل اینڈ ہی از این ایبسکانڈر، بھاگا ہوا ہے قانون سے. 4 سال 3.5 سال سے وہ باہر بیٹھا ہوا. اس کی زبان سے یہ بات نکلنے کا کیا ہمیں اس کو موضوع گفتگو بنانا چاہیے؟ یہاں سب سے پہلے تو وہ شخص جو قانون سے بھاگا ہوا ہے وہ واپس تو آئے، اپنے آپ کو قانون کے سامنے سرنڈر تو کرے، پھر ہم اس کو اتنی امپورٹنس دیں کہ جی اس کی بات کریں. مطلب ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے، مائنڈ نہ کیجیے گا کہ میڈیا میں ہم مطلب یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ شخص ہے کیا، اس کا سٹیٹس کیا ہے اس وقت قانون پاکستان کے مطابق. وہ ایک مجرم ہے، وہ قانون سے بھاگا ہوا مجرم ہے. اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی اس بات کے اوپر یہ مانوں کہ ہم دہشت گرد، یا ہماری پارٹی دہشت گرد، یا ہمارا لیڈر دہشت گرد؟ اس ڈسکشن کا تو کوئی بیسس ہی نہیں بنتا. رؤف صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اوبویسلی کنوکٹڈ ہیں، باہر ہیں، عدالتوں نے ان کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا ہے، بٹ پاکستان کی پولیٹیکل ریالٹی اس وقت یہی ہے دیٹ ہی از کالنگ دا شاٹس. اور آپ کے چیئرمین عمران خان بھی ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ لنڈن پلان بنا ہے جو کہ نواز شریف کی موجودگی میں بنا. تو چاہے وہ کرمنل ہو، چاہے وہ کنوکٹڈ ہو، بٹ ہی از اے پاور پلیئر رائٹ ناؤ، جس کو آپ کے چیئرمین خود کہتے ہیں کہ ان کا لنڈن پلان بنایا ہوا ہے. دیکھیے، جو چیز ہو رہی ہے، اگر وہ یہاں جو کام ہوا ہے، لنڈن پلان اس کو کہہ لیے، کچھ اور کہہ لیے، ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے، ہم اس کو لیجیٹیمیٹ نہیں سمجھتے، ہم اس کو قانون کے مطابق نہیں کرتے. ایک مجرم جو ہے بھاگا ہوا قانون سے، اس کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ پاکستان کے معاملات میں دخل کرے. اس کے لیے دخل دینے کے لیے پہلے اپنے آپ کو وہ سرنڈر کرے، اپنی پنش جو آپ لے کے جائے اس کو دوبارہ عدالتوں میں، اور وہ عدالت فیصلہ کرے کہ کیا یہ ہم نے اس کو ان کی سزا کو برقرار رکھنا ہے کہ ان کی سزا کو ختم کرنا ہے. پارٹی لائن تو پولیٹیکل پارٹی لائن تو رولی وہیں سے ڈرا کرتی ہے نا. پارٹی لائن جو ہے، دیکھیے پارٹی لائن ہماری ہے جو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی آپ جا کے آپس میں بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں. اس کے بعد یہ بات چیت کا عمل شروع ہوا تھا جس میں کہ 2 راؤنڈ ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے جی. اس کے بعد ہم لوگوں نے کافی کچھ کنسیڈ کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی حکومت اپنی جو اس کی سٹانس تھا اس کے اوپر اٹل رہی، تو وہ بات چیت کا عمل ٹوٹ گیا تھا. اسی کو ہم نے دوبارہ سے جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ٹیم ہے، اس کے ساتھ بات چیت کر لیجیے. اگر وہ نہیں بات چیت کرنا چاہتے تو ہم کوئی فورس تو ان کو نہیں کر سکتے ہیں. صحیح. جیسے وہ جو پہلے 3 راؤنڈز ہیں اس پہ بھی میں آتا ہوں، لیکن اس وقت کل ہمارے پروگرام میں احسن اقبال صاحب نے کہا، آج اسحاق ڈار صاحب نے انٹرویو دیا ہے سلیم صافی صاحب کو، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے عمران خان صاحب قوم سے معافی مانگے، شہداء کے لواحقین سے معافی مانگے کہ جو 9 مئی کے واقعات ان کی وجہ سے ہوئے، اس کے بعد ہم بات چیت کا سوچ سکتے ہیں. تو یہ پوزیشن ہے. چلیں، یو ڈونٹ وانٹ ٹو سے کہ نواز شریف کے ٹویٹ پہ آپ نہیں کامنٹ کریں گے، اسحاق ڈار صاحب کی اور احسن اقبال صاحب کی ان کی اپنی پوزیشن ہے، ان کا رائٹ ہے کہ وہ ایک پوزیشن بنائے اس وقت تک. لیکن جہاں تک 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ انتہائی انفارچونیٹ ہیں، ان کی ہم کنڈمنیشن کر چکے ہوئے ہیں، اور ہم یہ بھی ڈیمانڈ کر چکے ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اور جو مجرمین ہیں ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے. لیکن اس کی ججمنٹ جو ہے وہ اسحاق ڈار سے نہیں آئے گی، اس کی ججمنٹ جو ہے وہ کسی اور شخص سے نہیں آئے گی. اس کی ججمنٹ آئے گی جوڈیشل کمیشن کے بنانے کے اوپر، جوڈیشری سے، عدالت سے وہاں لے کے جائیں یہ معاملہ، اور پتہ چلے لوگوں کو، سب کو پتہ چلے کہ اس کے پرپیٹریٹرز کون تھے، یہ کرنے والے کون تھے. اگر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں جو اس میں شامل تھے، جنہوں نے یہ کام کیا ہے، تو ہم ان کے بارے میں بھی کہیں گے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن اگر کوئی اور لوگ بھی تھے، جیسا کہ ہمیں علم ہے، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے، ان کو بھی سامنے آنا چاہیے. تو اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے کہ معافی کس نے مانگنی ہے، کیا ہم نے مانگنی ہے یا کچھ اور لوگوں نے مانگنی ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں جس کی بنیاد پہ عمران خان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے. دیکھیے وہ پیش کریں، وہ لے کے جائیں اس ایویڈنس کو، جوڈیشل کمیشن بنائیں، ان کے سامنے لے کے جائیں. اگر جوڈیشل کمیشن یہ ججمنٹ دیتی ہے کہ ہاں خان صاحب امپلیکیٹڈ ہیں، تو وہ ایک علیحدہ کہانی بن جائے گی. ان کا کہنا جو ہے وہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں کو پکڑا ہے وہ یہ بیانات دے رہے ہیں. وہ کسٹڈی میں ہر بندے سے ہر قسم کا بیان اس ملک میں ایکسٹریکیٹ کیا جا سکتا ہے.
وہ سب جو ہے وہ بیان جب عدالت میں پیش ہوں گے تو وہ اس سے منکر جائیں گے. آپ کریں تو صحیح نا. اگر آپ پہلے دن سے بلیم کرنا شروع کر دیں کہ یہ امپلیکیٹڈ ہے, اس نے کروایا اور اس نے کروایا, خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو امپلیکیٹ کر رہے ہیں, یہ تو بڑی ایک. لیکن دیکھیں نا, خان صاحب نے فوراً جب وہ 11 تاریخ کو عدالت نے ان کو ضمانت دی, سپریم کورٹ نے کہا کنڈیم کریں, انہوں نے اس وقت کنڈیم نہیں کیا. انہوں نے کہا مجھے تو اب پتہ چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اگلے دن کہا کنڈیم کریں, انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے جو کھل کر کنڈیم کیا اس میں 4-5 دن لگا دیے. اگر وہ ان کی ڈائریکشن نہیں تھی یا ان کے لوگ نہیں تھے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ پہلے دن وہ جیل سے نکلنے کے بعد کنڈیم کرتے, خود جناح ہاؤس جاتے, وہاں جا کے پریس کانفرنس کرتے, تقریر کرتے جیسے دوسرے لیڈرز کر رہے ہیں. یہ تو نہیں کیا انہوں نے. کہ 2.5 دن آپ نے ان کو حبس بیجا میں رکھا وہاں. He was not even exposed to sunlight. اس کے بعد وہ نکلے ہیں وہاں سے سیدھے وہ سپریم کورٹ میں گئے ہیں جہاں ان کا کیس سنا جا رہا تھا. انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب اگر الفاظ کے چناؤ میں انہوں نے وہ لفظ نہیں چنا جو آپ چاہتے تھے یا حکومت چاہتی تھی یا کوئی اور چاہتا تھا تو وہ ایک علیحدہ کہانی ہے نا. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ غیر مناسب چیز تھی, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, انسٹالیشنز کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا. بعد میں پھر جب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تو اس میں زیادہ کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی, اس میں کنڈیم کیا. سو بیسیکلی یہ نہیں یہ نٹ پکنگ نہیں کرنی چاہیے. تو اس وقت جب دوسری طرف سے کوئی بات چیت کا سگنل ہی نہیں مل رہا ہے, بلکہ وہ کیٹیگورکلی کہہ رہے ہیں ہم بات چیت نہیں کریں گے, یہ کنڈیشنز لگا رہے ہیں کہ معافی مانگے, تو اس وقت میں عمران خان صاحب کا کمیٹی بنا کر یہ کہنا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, کیا فائدہ ہے اس کا؟ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے. اگر کسی سٹیج کے اوپر اگر ان کا سٹانس چینج ہوتا ہے تو ہماری کمیٹی موجود ہے, اس کے ساتھ بات چیت کر لیجیے. حکومت اس کو آپ کی کمزوری کے طور پہ لے رہی ہے. پولیٹیکل پارٹی کے لیے ڈائیلاگ ہی الٹیمیٹ طریقہ ہوتا ہے اختلافات کو دور کرنے کا. اس ملک میں بھی ڈائیلاگ الٹیمیٹلی ہوگا, کرنا پڑے گا. ان کا انکار کرنا اس وقت یہ کل ہاں میں بدل سکتا ہے. ہماری پوزیشن بھی رہی ہے, ہم اسٹیج کے اوپر آئے ہیں کہ جی ڈائیلاگ کر لیجئے. ان کی پوزیشن بھی چینج ہو سکتی ہے. جو عمران خان صاحب نے صرف حکومت سے نہیں کہا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ جو ملک میں طاقتور طبقہ ہے میں اس سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں, یعنی کہ بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں میں فوج سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں, اور خود یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی, وہاں سے جواب نہیں آتا. اب اس ملک میں اس وقت جو حالات ہیں, عمران خان صاحب اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو جنرلی صرف حکومت سے بات کر کے یہ معاملات سیٹل نہیں ہوں گے, فوج سے بات کرنی پڑے گی, لیکن فوج بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. دیکھیے غصہ ہے اس وقت, ریاکشن آ رہا ہے تو وہ تو بات نہیں کریں گے. ہم حکومت سے بات, وہی حکومت ہے اس وقت جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ کون ہے, انہی سے بات چیت ہوگی, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اگر وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس پوزیشن میں آئیں. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, فوج کے ساتھ بات کرنے کے لیے خان صاحب نے پہلے بھی کہا ہے, انہوں نے, یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہے. اب وہ مطلب اب پارٹی اگر بات نہیں کر رہی تو وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. بیسیکلی جو ہماری ڈیل ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہے. اس وقت جو گورنمنٹ یہاں اسلام آباد میں رول کر رہی ہے انہی کا یہ کام ہے, انہی کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس ملک کے مسائل کو انہوں نے کیا سٹیپ لینے ہیں, وہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. ہماری طرف سے ایک آفر ہے, ہماری یہ پوزیشن آف ویکنس نہیں ہے, ہم وی آر پریپیئرڈ فار دی ورسٹ.